بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا. معزز ناظرین، تیمی آفیشیل ٹی وی میں آپ سب کا استقبال اور خیر مقدم ہے. سیرت ابراہیم کے اس 5ویں ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے حضرت ابراہیم بادشاہ وقت نمرود کی عدالت میں اس عنوان کے تحت کچھ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ابھی حضرت ابراہیم کے خلاف طرح کی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ بتوں کو توڑنے کی خبر بادشاہ وقت نمرود کو ملی. نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کی جرأت و بہادری کا سخت نوٹس لیا. نمرود کو اس بات کا خوف لاحق ہوا کہ جب ابراہیم بتوں کی خدائی کا انکار کرتا ہے تو میری خدائی کو بھلا وہ کیسے تسلیم کرے گا. چنانچہ حکم صادر کیا کہ ابراہیم جہاں کہیں بھی ہے اسے فوراً میرے دربار میں لایا جائے، اسے میرے دربار میں حاضر کیا جائے. ادھر باپ، رشتہ دار اور پوری قوم یہ چاہتی تھی کہ یہ تحریک دب جائے، حضرت ابراہیم کو خاموش کر دیا جائے اور اسے عبرتناک سزا سے دوچار کیا جائے. حضرت ابراہیم کو نمرود کے دربار میں لایا جاتا ہے. نمرود پوچھتا ہے، میرے رہتے ہوئے تم کیسے کسی اور کو رب تسلیم کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم پورے اعتماد کے ساتھ فرماتے ہیں، میں زمین و آسمان میں صرف ایک خدا کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ سب مجبور اور محکوم ہے. تو بھی اسی طرح کا ایک انسان ہے جس طرح سے ہم انسان ہیں. نمرود آپ کی باتوں سے چونک اٹھتا ہے اور کرسی پر اکڑتے ہوئے گردن اٹھا کر بولتا ہے، اچھا تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتا ہے؟ تم اپنے رب کے اوصاف بیان کرو، نہیں تو تمہاری ہڈیاں توڑ دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہ کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو بادشاہت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لے آتا ہے، تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ. اب وہ حیران اور پریشان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نمرود کو حکومت کرتے ہوئے 400 سال گزر گئے تھے، جس کی وجہ سے اس کے دماغ میں رعونت اور انانیت پیدا ہو گئی تھی. اس نے جاہلوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے 2 قیدیوں کو بلوایا اور جس کو پھانسی کا حکم تھا اس کو آزاد کر دیا اور جس کو قید سے رہائی ملنے والی تھی اس کو قتل کروا دیا اور اتراتے ہوئے کہا دیکھا میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی زندہ کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تو میرا رب سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تو اسے پچھم سے نکال کر دکھاتے. اتنا سننا تھا کہ نمرود ہکا بکا رہ گیا اور حیران و پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور جب کوئی جواب نہیں بن پایا تو وہی کیا جو اکثر طاقتور آدمی کمزور کے ساتھ کرتا ہے. میرے بھائیوں، فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کرنے کا حکم دیا. چنانچہ آپ کو قید کر لیا جاتا ہے اور آپ کو 10 دنوں تک جیل میں رکھا جاتا ہے. پھر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اسے زندہ نہ چھوڑا جائے بلکہ عبرتناک سزا دی جائے. لوگوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، کہ اگر اپنے خداؤں کو بچانا چاہتے ہو تو فوراً اسے زندہ جلا دو. قالوا بنوا له بنیانا فالقوه فی الجحیم، اس کے لیے ایک بڑا گہرا قلعہ بناؤ، اس کو آگ سے بھر کر ابراہیم کو اس دہکتے ہوئے انگارے میں پھینک دو. بادشاہ وقت کا فرمان سنتے ہی
پوری عوام آگ کو بھرنے میں لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ عورتیں نظر مانتی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنی لکڑیاں آگ میں پھینکوں گی۔ پھر اتنی بڑی آگ جلائی گئی، پھر اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کا وقت آیا تو مسئلہ پیدا ہوا کہ اتنی بڑی آگ میں ابراہیم کو کیسے پھینکا جائے۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ مشینوں کے ذریعے اسے آگ میں پھینکا جائے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی باتوں سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے ایمان اور عقیدے پر پوری قوت کے ساتھ جمے رہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ ادھر حاکم وقت کا اشارہ ہوا کہ جلا دو، پھینک دو، کرین کا بٹن دبایا گیا، مجمع سے آواز آئی، اچھا ہوتا معافی مانگ لیتا تو جان بچ جاتی۔ حضرت ابراہیم کو کامل یقین تھا، حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ تھا کہ اللہ آپ کی حفاظت ضرور کرے گا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو حکم کرتا ہے، اے آگ ہمارے خلیل ابراہیم کے لیے تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ سچ ہے کہ آج بھی جو ہے ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی جو ہے ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اللہ کے حکم سے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 روز تک اس میں رہے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ جتنا سکون مجھے وہاں ملا یعنی آگ میں ملا، پوری زندگی مجھے اتنا سکون کہیں نہیں ملا۔